اگر میں یہ بیان شروع کر دوں وہ خبریں جو پہلے سے آپ کو معلوم ہیں تو آپ تھوڑی دیر میں سب بھاگ جائیں گے یہاں، بھئی یہاں نماز پڑھنا، بیان سننا چھوڑ دو. ان کے سر پہ بال ہیں، ان کے نہیں ہیں، یہ بیٹھے ہوئے، ان کے سر پہ ٹوپی ہے، یہ سفید ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، ان کے داڑھی ہے. تو یہ خبروں کے کیا فائدہ؟ تو اللہ بھی یہ خبر دے رہے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اللہ ہی تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے. اس نالج کی کیا ضرورت ہے یہ ہمیں بتانے کی؟ بولے نا کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جب بھی کوئی خبر دی جائے اور جس میں کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو تو وہ خبر ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس خبر سے خبر مقصد نہیں ہوتی، بلکہ ایک اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہوتا ہے. خبر برائے خبر یہ حکیمانہ کلام نہیں ہے. میں کہوں ان کے سر پہ ٹوپی ہے، ان کی ناک پہ چشمہ ہے، تو کیا کریں بھائی؟ ہے تو کیا کریں؟ لیکن میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، ایک خبر ہے. پشتو میں کہتے ہیں نا خبر اوری کا نا، سنا ہے یہ لفظ؟ خبر سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا؟ میں خبر دیتا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، فوراً 2-4 بندے اٹھیں گے کولر کی طرف پانی لینے کے لیے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں اٹھیں گے تو اس کا مطلب بہت ڈھیٹ ہیں. کیا ہیں؟ بہت ڈھیٹ لوگ ہیں. ایک بندے کو پیاس لگ رہی ہے، پانی کا انتظام نہیں کرتے. گھر میں ابا جب آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے، اس کے پیچھے آرڈر چھپا ہوا ہے پانی پلاؤ. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں آج کل جو شوہر حضرات گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گھر سے باہر تو اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق گپ شپ، گھر میں جب داخل ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پر حملہ کیا ہے. یہی ہے نا اسٹائل. گھر میں آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے. گھر والوں سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے، یہ تو نیوز ہے نا، یہ سما پہ چلنی چاہیے یہ پٹی. کیا آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، خبر ہے. تو لیکن یہ خبر برائے خبر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا فوراً چاہیے. یہ آرڈر ہے کھانا لگا دو. اس خبر میں کیا چھپا ہوا ہے؟ بولو نا یار کیا ہو گیا؟ آرڈر چھپا ہوا ہے کھانا لگا دو. بھوک لگ رہی ہے، یہ خبر ہے. اس کے اندر ایک آرڈر خبر نہیں ہوتا. خبر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ جملہ مکمل ہو تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. خبر سچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی. آرڈر سچا جھوٹا نہیں ہوتا. پانی پلاؤ تو یہ کوئی سچ اور جھوٹ سے تھوڑی تعلق ہے اس کا، تو ایک آرڈر ہے. تو آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کا مطلب چنگیز خان بہت غصے میں ہے. اگر اس کو اس وقت کھانا نہیں ملا تو یہ بیوی بچوں کو بھی کھا سکتا ہے. بہت سے لوگ کھا گئے ہیں، ٹینشن دے دے کے کھا گئے ہیں. اب یہ خبر فضول خبر نہیں ہوگی. اب دیکھو میں اگر کہوں کہ ان کی چشمہ ہے، 1 دفعہ کہوں گا، 2 دفعہ کہوں گا، 3 دفعہ کہوں گا، تو یہ کہیں گے کیا کروں میں، اگر ہے تو آپ کو دے دوں. یعنی یہ خود اس میں آرڈر تلاش کریں گے کہ یار یہ فضول خبر کوئی نہیں دیتا، اس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہے. آرڈر یہ کہ شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا، بھائی آپ لے لو. تو ایک مثال آئی ہے ذہن میں لیکن وہ مناسب نہیں ہے، پھر وہ موضوع چینج ہو جائے گا، ہمارا وہی والا موضوع ہو جائے گا جو. تو اب گھر میں بار بار آپ جب جا کے کہو گے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا لگا دو، کھانا لگا دو، کھانا لگا دو، پانی پلا دو. تو جو خبر ایسی ہو جس کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر اس قابل ہوتی ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہیں ہوتا وہ خبر ٹائم ویسٹنگ ہے، اس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. خامخواہ میں لوگ کہتے ہیں نا جنرل نالج، تو خامخواہ کی جنرل نالج کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. آج کل یہ بھی ہوتا ہے نا کہ 356 کو 488 ضرب دو تو کیا جواب آئے گا، تو چھوڑو کیلکولیٹر سے بتا دے گا کیا جواب ہے، ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کلو نفس ذائقۃ الموت ایک خبر ہے. اللہ فرماتے ہیں ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے. تو یہ خبر برائے خبر نہیں ہے، اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا ہے. ڈاکٹر جب آپ کو کہتا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں تو آرڈر چھپا ہوا ہوتا ہے، صحت کا خیال کرو، بھینس کا خالص دودھ پیا کرو، ٹھیک ہے نا. حکیم جب کہہ رہا ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے.
تو جب بھی کوئی خبر دیتا ہے اگر وہ عقل مند ہوگا، تو اللہ جب خبر دے رہے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو یہاں بھی کچھ آرڈر چھپے ہوئے ہیں اس کے اندر. وہ آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1، دنیا دل لگانے کی جگہ، بولو نہیں مرو گے. جیسے میں نے کہا تھا نا زید پیٹے گا وہ بیان میں کہا تھا نا، وہ زید میں مزہ نہیں آ رہا جب تک وہ نام نہ آئے نا. تو خیر اب کیا کریں. تو اللہ کہتے ہیں ہر بندہ کیا ہے؟ مرے گا. ہر بندہ کیا ہوگا؟ مرے گا. تو جو جگہ چھوڑ کے جانا ہے اس سے دل لگانے کا کوئی تک بنتا ہے بھائی. آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹیں اتنی اچھی اور زبردست اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ، تو بیگم ہم یہ سیٹیں گھر نہ لے جائیں اپنے ساتھ؟ کیا خیال؟ یہ اے سی نکال کے لے جائیں. اسٹیشن آیا تو آپ اتر ہی نہیں رہے، آپ اسی سیٹ سے چپک گئے ہو. کوئی غریب آدمی بیچارہ جھونپڑی سے نکلا ہوا، اس کو کسی نے اے سی پارلر میں بٹھا دیا، اب اس کو جھولے بھی مل رہے ہیں، مزہ بھی آ رہا ہے. کسی نے بعض دفعہ ہوتا ہے کہہ رہا بھائی، تو ایسے موقع پہ اسے کیا کہا جائے گا؟ بھائی یہ ٹرین ہے، یہ دل لگانے کی یہ مسافر خانہ ہے، یہاں سے آپ نے اترنا ہے. تو ایک آرڈر تو یہ چھپا ہوا ہے کہ دنیا دل لگانے کی جگہ، بولو نہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے کرونا جب تک خود نہ ہونا اس وقت تک سمجھ میں، خود کو نہ ہو جائے اس وقت تک نہ SOPs پر انسان عمل کرتا ہے، نہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. وہ یہودیوں کی سازش ہی سمجھتا رہتا ہے، سمجھتے سمجھتے بالآخر سانس اکھڑتا ہے، پھر چیختا ہے آخر میں نہیں بھائی سازش وازش یہ واقعی بیماری ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں، سمجھا کے تھک گئے تھے، نہیں مان رہے تھے. تو جب کرونا کا اٹیک ہوتا ہے نا تو پھر انسان کہتا ہے یہ والی علامتیں تو آج سے پہلے مجھ میں کبھی پائی نہیں گئی تھی. ایک صاحب تھے بہت الجھتے تھے مجھ سے، میں ان کو بتاتا بھائی یہ بیماری ہے، وہ نہیں مانتے تھے. پھر جب ان کو ہوا نا، پھر ان کا یہ ملفوظ ہے کہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے جب تک خود نہ ہو انسان اس پر ایمان نہیں لاتا. تو میرے بھائی موت بھی ایک ایسی حقیقت ہے، مانتے ہیں زبان سے بولتے ہیں، دل سے نہیں مانتے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا، سانسیں اکھڑنا شروع نہیں ہوتی، اس وقت تک کھوپڑی کام انسان کی نہیں کرتی. وہ مر گیا، فلاں مر گیا، اس کا ماموں مر گیا، اس کا چاچا مر گیا، اس کی پھوپھی مر گئی، اس کی خالہ اتنی خبریں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. بھائی وہ مرا ہے نا، میں تھوڑی. ابے تو بھی تو کسی کا پھپھا ہے، تو بھی تو کسی کی خالہ ہے، تو بھی تو کسی کا بھتیجا ہے، تو بھی تو کسی کا ابا ہے، تو بھی تو کسی کا دادا ہے، تو بھی تو کسی کا نانا ہے. جب تیرے ابا مر سکتے ہیں، تیرے نانا مر سکتے ہیں، تیری نانی مر سکتی ہیں، تیری دادی مر سکتی ہیں، تیری خالہ مر سکتی ہیں، تیری پھپھو مر سکتی ہیں، تو بھی تو کئی لوگوں کا یہ ہے. اوپر سے بولے گا موت برحق ہے، دل میں ہوگا میں نہیں مروں گا. اگر دل میں یہ ہوتا کہ میں مروں گا تو دنیا چھننے پہ روتا کیوں؟ پھر اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، ہائے 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 ہائے، جس سے ملو ہائے ہائے ہائے، ٹینشن لے کے بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے، پھر آپ کو پلاٹ کی ٹینشن ہوگی؟ بولو کہ یار میرا کوئی پلاٹ نہیں ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے، میری کوئی گاڑی نہیں ہے، میری شادی نہیں ہوئی ٹھیک ہے، ٹینشن ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بھی آج کل بیان سن کے لوگوں کو ٹینشن ہے کہ ہو کیوں نہیں رہی. یہ جو 4 کی ترغیب دے رہے ہیں، ہماری ایک نہیں ہو رہی، ٹینشن پھر میرے پاس آ جاتے ہیں. اب تو جو مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں میں وہیں روک کے بولتا ہوں شادی کے لیے تو نہیں آ رہا بھائی، وہیں سے یو ٹرن پکڑ لو، میں رشتے نہیں کراتا بھائی. تو کہہ رہے ہو تو ایک بھی نہیں ہو رہی ہماری. بھائی آپ کوشش کرو، ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں ہو تو ہو کے بھی وہیں قبر میں جاؤ گے، نہیں ہو کے بھی مرا کے سب کیا ہے فنش. یہ بھائی یہیں کے کھیل ہیں، جب ہیں تو پھر یہیں کے ہیں، تو پھر میں اتنی اہمیت سے بیان کیوں کرتا ہوں؟ اس کی اور وجوہات ہیں، وہ بھی ٹاپک میں لے کے نہیں چلوں گا، اس کی وہ مذہب کا حصہ ہے اس لیے بیان کرتا ہوں. آخرت کی تیاری کے لیے اس ٹاپک پر بیان بھی ضروری، اس پر عمل بھی ضروری ہے، یہ اس وجہ سے کرتا ہوں. تو موت کی باتیں تو کبھی کبھار کر لیتے ہیں، ہاں جی موت تو برحق ہے، لیکن عمل سے ایسا لگتا ہے یہ مرنے کے لیے تیار، بولو نہیں، بالکل بھی نہیں ہے تیار. نہ مرد مرنے کے لیے تیار ہے اور نہ خواتین. دوسرا کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے ہم ایسی نظریں چرا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے سامنے گڑا ہو، کھڈا ہو، اور آپ بول رہے ہو کہ نہیں میں چلتا رہوں گا، کوئی گڑا نہیں ہے سامنے، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ اسی سپیڈ سے اسی طرف جا رہے ہو. اگلا کہہ رہا ہے بھائی یہ گٹر ہے، کھلا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی سپیڈ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتے ہیں سمم بکم عمی، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. قرآن جن کو اندھے بہرے اور گونگے کہہ رہے ہیں وہ سچی مچی کے اندھے بہرے گونگے تھوڑی تھے. ان کی تو نظریں 6x6 نظریں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کان سماعت بہت تیز تھی ان کی، سنتے بہت تھے، بولتے بہت تھے. ان کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں اور
گونگے ہیں, نہ حق بول سکتے ہیں, نہ حق سنتے ہیں, اور نہ حق دیکھتے ہیں. یہ انہی کے بارے میں کہا ہے جو موت کو مانتے ہیں لیکن عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ تیار نہیں ہے اس کے لیے. ایسے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں, انسان کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ بھائی یہ مت سناؤ ہمیں. یتیم کا مال کھانا, قرآن کہہ رہے آگ کے انگارے ہیں. باپ مر گیا نا, یتیم بچہ ہے, قرآن کیا کہہ رہے, کیا کھا رہے ہو, آگ کے انگارے. لوگ کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے, بولو نا. بہنوں کی وراثت, یتیموں کی وراثت نہیں دے رہے. دیکھو قرآن نے نا مالی معاملات میں بہت وعیدیں بیان کی ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ نماز روزے میں کسی حد تک آ جاتے ہیں پیسوں میں, کیونکہ آخرت کو بھول گئے. نماز سے دنیا نہیں جاتی نا بھائی, نماز پڑھنے سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا, تھوڑا ٹائم نکال کے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. پیسوں کے معاملات میں آپ کی دکان بند ہوتی ہے, نماز میں تو 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنی پڑے گی نا, کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہے. لیکن جب آپ پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو کے چلو گے تو لاکھوں کروڑوں روپے سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں آپ کو. یہاں آ کے لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. پیسوں میں جو آدمی ایک نمبر ہوگا, اس سے پتا چلے گا کہ یہ دنیا کو واقعی کیا سمجھتا ہے. بولو نا یار زور سے. یہ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, عبادت سے نہیں پتا چلتا. ہم نے بڑے بڑے دنیا کی محبت کے مریض, بڑے بڑے کرپٹ لوگ دیکھے رمضان کے پورے روزے رکھتے ہوئے. ہم نے بڑے بڑے 2 نمبر 5 نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھے, حج کرتے ہوئے دیکھے ہیں. انسان کی دینداری کا اور اس بات کا کہ یہ آخرت پر یقین رکھتا ہے, سب سے پہلے پتا چلتا ہے کہ مالی معاملات میں پیسہ دینا کسی کو بہت مشکل کام ہے, اپنا نقصان کر کے. میرے پاس صبح شام کیس آتے ہیں, وہ 1 کروڑ کھا گیا, وہ اس کے 2 کروڑ کھا گیا. جو کھایا ہوتا ہے میں اس سے بولتا ہوں دو, اس کو کہہ رہے کہاں سے دوں, گھر بیچ کے دو. بھائی میں کیا روڈ پہ آ جاؤں؟ میں نے کہا جن کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے کیا روڈ پہ سو رہے ہیں وہ سارے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, کرائے پہ رہو نا. نہیں جی میں کیسے گھر بیچوں, میں نے فلاں کا 2 کروڑ دینا ہے, 3 کروڑ دینا ہے, میں گھر کیوں بیچوں؟ پورے حرام خوری کے مزے اڑائے گا ہے بھائی. گھر بھی اپنا رہے, گاڑی بھی نہ بکے, سب کچھ ہو, اور پھر اضافی کوئی تکا لگ گیا تو فلاں کا قرضہ ادا کر دوں گا میں کیونکہ میرے بزنس میں لاس ہوا ہے. سمجھتے نہیں ہو, میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں, بزنس میں لاس ہوا, میں کہاں سے تو دے گا. آج کل میرے زبان پہ باپ کا لفظ چڑھا دیا بندے نے, تیرا باپ بھی دے گا. ٹھیک ہے نا, مکان بیچ دے قرضہ فلاں کا. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے تو بھائی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے بچے بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمیشہ سے ہو رہے, بچے کبھی چھوٹے ہوں گے, کبھی بڑے ہوں گے, کبھی منجلے ہوں گے, کبھی نہیں بھی ہوں گے, کبھی ہوں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے. تو کیا آسمان سے نیا نازل ہوا ہے کیا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ بچے تو پہلے چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں, بڑے بڑے تو اچانک پیدا نہیں ہو جاتے. فضول قسم کی باتیں. مکان بیچو, فلاں کا قرضہ دو, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بہن وراثت مانگ رہی ہے, بیچ اس مکان کو جس پہ تو قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے 1000 گز کے بنگلے پر, بیچ کے اس کا حصہ دے. اب دے تو طلاق پہ آ گیا ہوں میں. یہ تمیز سے سمجھانے والی باتیں ہے ہی نہیں. داڑھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے, عمرے ہو رہے ہیں, تمہارا حج ہو رہا ہے, تو نے بہن کی وراثت کہہ رہے ہیں جب مکان بکے گا, مکان تو 25 سال کے بعد جا کے بکے گا, اس وقت تو بہن بڈھی ہو کے مر چکی ہوگی, اس کو کیا فائدہ ہوگا اس مکان سے؟ نہیں جی ابا کا مکان ہے, بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے. کیا جن لوگوں نے کیا کرائے پہ, میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کرائے پہ رہتا ہوں, ابھی تک میرا ذاتی گھر. ہم جب 14 بچوں کے ساتھ کرائے پہ رہ سکتے ہیں تو 2 بچوں کے ساتھ وہ بھی اتنے سے اس میں تو دراز میں آ جائیں گے. اس کے لیے تو گھر کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایک الماری خریدو اس میں رکھو اس کو. گھر تو ہے ہی نہیں آج کل, گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں افراد ہو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہیں بھائی. گھر تھوڑی ہے یہ جو ایک آدمی کو گھر ہے اس کے لیے اتنا ٹینشن ہے یار. 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن ہے, 2 بچوں کے لیے کیا ٹینشن, ایک بیوی ہے 2 بچے ہیں, اس کے لیے تو کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. تو پیسہ دو, کیا کرو, یہ ہے نا میرا مکان بک جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مکان بک جائے گا. یہ مکان اصل نہیں ہے, آپ کا مکان اصل میں وہ قبر ہے جہاں بھی راحت اندھوری نے شعر کہا تھا نا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے, کیا شعر ہے یار, اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا, 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار. زمیندار جب بنتا ہے جب قبر میں جاتا ہے, یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. لیکن کراچی کے قبرستانوں میں وہ بھی نہیں ملتا.